सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आज आपके इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के अंदर शिरकत का मौका मिला। बहुत देर से मैं इन छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम सुन रहा था और मुझे प्रोग्राम सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की निगाह इस बस्ती पर ज़रूर भी ज़रूर है। आज से चंद साल कबल अज़ीज़म हाफिज़ राशिद सल्लमहू, जो इस मकतब के रूह रवां हैं, और ये जो प्रोग्राम आप हज़रात सुन रहे थे, ये सब उनकी मेहनत का समरा है। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। मज़ीद मेहनत के साथ दीन की बुनियादी काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। ये दीन की बुनियाद है। जब इंसान घर बनाता है तो सबसे पहले बुनियाद को देखा जाता है। बुनियाद कैसे बनाएं? उस बुनियाद बनाने के लिए इंसान जगह को देखता है, मिट्टी को देखता है, और फिर उसके बाद प्लानिंग करके बुनियाद को मजबूत से मजबूत तर करता है। जब बुनियाद मजबूत होती है तो उसका घर भी मजबूत कहलाता है। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो वो घर जो है मजबूत नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के प्रोग्राम सुनने के बाद अंदाज़ा हुआ मुझे कि बुनियाद मजबूत हो रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये और मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। आप आज से चंद साल पहले नज़र डालिए कि उस ज़माने के बच्चे कैसे थे, और आज के हाल को देखिए कि आज के बच्चे कैसे हैं। उस वक्त बच्चों की तालीम कैसी थी और आज बच्चों की तालीम कैसी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पर मेहनत हो रही है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की नज़र करम है। अल्लाह ने इस बस्ती की जानिब नज़र करम किया
اور اس بستی میں قرآن کریم اور دینی تعلیم کا نظم ہو سکا۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ چند سال قبل میں آیا تھا مکتب کے اندر، حافظ راشد صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، میں آیا، آنے کے بعد جائزہ لیا، کسی گھر کے اندر تعلیم ہو رہی تھی، وہاں اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں بھی ایک معلم رہا ہوں، بچے جو ہے میرے پاس بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھایا ہوں۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم کیسے پڑھاتے ہو؟ ایک آدمی اتنے بچے کیوں کر کیسے پڑھاتے ہو؟ بس کہنے لگا میں پڑھا لیتا ہوں۔ اور یہاں دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ واقعی پڑھایا ہے انہوں نے، واقعی انہوں نے جو ہے بچوں کو پڑھایا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، بنیاد میں جیسا آپ ڈالے ہوں گے ویسے ہی پھل آئے گا آپ کا۔ ان بچوں کی گھٹی میں اگر دینی تعلیم ہے، اگر بچپن میں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کیا ہے، تو یہ تعلیم ان کو جو ہے جوانی میں اور بڑھاپے تک یہ تعلیم ان کی رہنمائی کرے گی۔ اگر بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کیا ہے میرے بھائی، آگے چل کر وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس بات کے امکانات رہتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، یا وہ مرتد ہو جائے۔ آج کل حالات آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے جوان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے وہ دین، مذہب، اسلام سب کو بھلا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس بچے کے بچپن میں دینی تعلیم ہوئی ہوتی تو کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر، محلے کے اندر اس بات کا نظم کیا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے، اور جتنا ہو سکے آپ سے جتنا ممکن ہو سکے اس کا تعاون کیجیے۔ کیسے مکتب جو ہے اچھے انداز سے چلے، کیسے جو ہے بچے اچھے تعلیم پائیں، اس بات کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نوازے گا۔ میرے بھائیوں، یہ امت کے ساتھ یہ تعلیمی سلسلہ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی، اللہ کا حکم آیا کہ کعبے کی تعمیر کرو۔ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور اس دعا کی برکت سے ہم جو ہے آج الحمدللہ اسلام پر ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پروگرام سنا، بہت خوشی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل اتنی عمر ہے کہ کوئی نہ سمجھ ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، لیکن ان کی زبان سے اتنی اچھی باتیں، دعائیں، سنتیں۔ ایک بچے نے تقریر کی، میں تو تعجب میں پڑ گیا کہ اس نے تقریباً پوری سیرت کو سامنے رکھ دیا، پوری سیرت کو سامنے رکھ دیا اس نے۔ جب ایک مکتب کا یہ حال ہے میرے بھائی، مدرسوں میں بھی ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں آنے سے جو ہے جی خوش ہوا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ میں 2-4 منٹ بول کر چلا جاؤں گا، میں بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، سیدھے یہیں آ رہا ہوں، اس لیے مجھے جلدی جانا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھنے کے بعد جب بچوں نے سنانا شروع کیا اور میں بیٹھ کے سنا تو جی جو ہے ایک طرح سے لگ گیا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو، اپنے بچوں کو، اولادوں کو دینی تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ،
اور اس کو ماں باپ اپنا فرض سمجھ کر کہ ہمارے ذمہ فرض اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سکھائیں. اگر نہیں سکھائیں گے کل قیامت کے دن یہی اولادیں اپنے ماں باپ کی گریبان کو پکڑیں گے کہ آپ نے ہم کو دینی تعلیم کہیں کیوں نہیں دی. آج کا زمانہ یہ ہے ہر آدمی جو ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں نہ یہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، نہ یہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں. ارے کہیں بھی لگ جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی اگر دین ہوگا دنیا بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر دین نہیں ہوگا میرے بھائی نہ وہ دنیا کا ہے نہ وہ آخرت کا ہے. اس لیے یہ بہت مسجد بھی آپ کی دیکھی جی خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرما دے، آپ سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ 5 وقتوں کی اذان کی آواز آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے. حافظ صاحب سے پوچھوں ابھی تو معلوم ہو جائے گا کہ نمازی کتنے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز اذان سن کر گھر کے قریب مسجد، میرے جو ہے ولتی کنارے مسجد ہے، میں مسجد میں آتا ہوں یا نہیں یہ جائزہ لوں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ابھی تو ہم شاید پچھلے سال آئے تھے بنیاد ڈالنے کے لیے، میرے خیال میں سال بھر بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ مسجد تعمیر ہو کے بالکل آن بان شان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. بہرحال مسجد کو آباد کریں اور اپنے بچوں کو کما حق جو ہے دینی تعلیم کے لیے تیار کریں. 1 گھنٹے کے لیے جائے گا بٹ ٹیوشن جائے گا نہیں، اس کے لیے وقت متعین کر دیں کہ 2 گھنٹہ اس کا دینی تعلیم کے لیے رہے گا. جب تک دینی تعلیم حافظ صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کا مکمل ہو گیا آپ جا سکتے ہو، تب تک جو ہے اس بچے کو مکتب کے اندر ضرور بھیجیں. میرے بھائیوں اگر یہ دینی تعلیم حاصل کیے ہوں گے دنیا میں بھی کام آئے گے. کیا ہے دنیا میں کام آنا؟ دین نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ گھر کا ہوتا ہے نہ باہر کا ہوتا ہے، نہ جو ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا ہوتا ہے. اگر دین ہو تو گھر بار کا بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ بھیج رہے ہیں، لیکن اس کو تاکیداً رکھیں. اگر بچے نے قرآن کریم ختم نہیں کیا ہے اس کو جو ہے مکتب سے نہ روکیں، مکمل قرآن ختم کر لے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے مکتب سے اٹھائیں. اس سے پہلے مکتب سے نہ اٹھائیں. ایسا ہوتا ہے 2-4 پارے پڑھ لیے، کوئی کمزور ہے پڑھنے میں، 5-6 کلاس ہو گیا، 6-7 کلاس ہو گیا، ٹیوشن لگ جاتا ہے. کیا مطلب یہ ہے دنیا سامنے آ گیا دین جائے بھاڑ میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے محنت کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میرے شاگرد ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اور میں سوچتا ہوں یہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئیں گے. یہی لوگ ہیں جن کے ذریعہ ہم بھی پار لگیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ تیرے نافرمان بندے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے. یا اللہ ہم سب کو نیک صالح بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رضا، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یہ مجلس بہت ہی بابرکت مجلس ہے. یا اللہ قرآن کی نسبت کی مجلس ہے. یا اللہ قرآن کی نسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مکتب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مکتب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مکتب کے اندر تعلیم اور تعلم کا انتظام ہے. یا اللہ اس کے تعلیم اور تعلم کے اندر یا اللہ جلا پیدا فرما دیجئے. یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین معلم کو یا استاذ کو یا اللہ ہمت عطا فرما دیجئے، طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے. یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس بچے نے بڑی محنت کی ہے. یا اللہ بچوں کو تیار کیا ہے. یا رحم الراحمین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین بچوں کو نیک صالح بنا دیجئے. یا اللہ سب کو دین کا داعی شہدائی بنا دیجئے. یا اللہ سب کو دین کا داعی شہدائی بنا دیجئے. یا اللہ سب کو دیندار بنا دیجئے، سب کو نیک صالح بنا دیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین بستی والوں نے، گاؤں والوں نے بڑا تعاون کیا ہے. یا اللہ آپ کے نام کی برکت سے تعاون کیا ہے. یا اللہ آپ کے نام کی وجہ سے تعاون کیا ہے. یا اللہ کر رہے ہیں. یا الہ العالمین اس بستی کے اندر خیر و برکت کا نزول پیدا فرما دیجئے. یا اللہ خیر و برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ گھروں کے اندر دین پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہر گھر کے اندر دین پیدا فرما دیجئے. یا اللہ عورتوں میں یا اللہ دین پیدا فرما دیجئے. یا اللہ سب کو نمازی بنا دیجئے، مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ بستی والوں نے بڑی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مسجد بنایا ہے. یا اللہ ان کے شوق ذوق کے یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے. کچھ پریشانی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ مکتب کی ضرورت ہے، عمارت نہیں ہے. یا الہ العالمین اپنے خزانہ غیب سے مرحمت فرما دیجئے. یا اللہ جو ارادے ہیں مکتب کی تعمیر کا جو ارادہ انہوں نے کیا ہے یا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ غیب سے انتظام فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے خزانے سے انتظام فرما دیجئے. یا اللہ دلوں کو متوجہ فرما دیجئے. یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس پروگرام کے اندر یا اللہ جو لوگ بھی معاون ہوئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کے یہاں آنے کی قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کے یہاں آنے کی قبول فرما لیجئے، برکت اور خیر کا سبب بنا دیجئے. یا الہ العالمین جو کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. یا الہ العالمین پوری امت میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اس محلے کے جتنے بزرگ یا اللہ جتنے لوگ
گزر چکے ہیں یا اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا اللہ پڑھنے کی برکت سے یا اللہ پورے مجمع کی یہاں جہاں جتنے بھی حاضرین ہیں مرد عورت جتنے بھی لوگ یہاں سن رہے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کی مغفرت فرما دیجئے یا الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے خصوصاً انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین طب تابعین بزرگان دین اکابرین امت مشائخ اعظام اساتذہ کرام کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود عطا فرما دیجئے یا الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہماری ان چند گزارشات قبول فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.